جی معزز حاضرین مجلس، شرکائے محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام قسم کی ہدایتوں سے نوازا ہے اور یہ بتایا ہے کہ انسان کو کیا ماننا چاہیے، کیسے عمل کرنے چاہیے، کن باتوں سے بچنا چاہیے اور کن باتوں کی انسان کو خواہش کرنی چاہیے، تو انہی میں سے ایک روزہ ہے جو رمضان کے مہینے میں فرض کیا گیا ہے۔ اور اگر قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں تو اندازہ ہوگا کہ چند آیتیں ہیں جو رمضان کے تعلق سے ہیں، چند آیتیں ہیں جو روزے کے تعلق سے ہیں، چند آیتیں ہیں جو روزے کے بعض احکام کے تعلق سے ہیں، اور چند آیتیں ہیں جو روزے کی اور رمضان کی اور قرآن مجید کی اہمیت کے بارے میں ہیں۔ لیکن اگر ہم اس مختصر کو تفصیل سے سمجھنا چاہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے اپنے قول سے، اپنے عمل سے، رمضان کے زمانے میں اپنے اعمال سے جو سنتیں ہمارے لیے چھوڑی ہیں اس میں تفصیل ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے فقہا ہیں، محدثین ہیں جنہوں نے حدیثوں کو جمع کیا، فقہا ہیں جنہوں نے ان احکام کو مرتب کیا جس کی وجہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزہ شروع کیسے ہوتا ہے، ختم کیسے ہوتا ہے، روزے کے اندر کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، کن چیزوں سے روزہ متاثر ہوتا ہے، کن چیزوں کو ہم روزے میں کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری تفصیلات ہمیں مکمل طور پر مل جائیں گی، لیکن الگ الگ اس کے وہ ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، پھر فقہا کی اس میں تشریحات ہیں۔ یہاں پر میری گفتگو دو چیزوں پر میں چاہوں گا کہ توجہ دلاؤں، یا کہہ لیجیے تین چیزوں پر۔ ایک تو یہ ہے کہ روزے کی اور رمضان کے روزے کی فضیلت کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ روزے میں ہمیں کرنا کیا چاہیے، احکام کیا ہیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی حکمتیں کیا کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، کیا چیز اصل میں ہمیں بتائی گئی ہے اور ہم اس سے کیا فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم فضائل کے تعلق سے دیکھیں تو خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ لیلۃ القدر کے بارے میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو اوپر والے آسمان سے نیچے والے آسمان میں قدر کی رات میں اتارا تھا۔ اور لیلۃ القدر کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں 1000 مہینے کا ثواب آدمی چند گھنٹوں میں لے سکتا ہے، پا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بتایا کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے روزوں کی فرضیت ویسے ہی کی گئی ہے جیسے پرانی جتنے بھی انبیاء کی قومیں ہیں ان پر کی گئی تھی۔ اور پھر اللہ نے یہ بتایا کہ یہ روزہ جو ہے تم اگر رکھ سکتے ہو تو رکھ لو، اگر نہ رکھ سکتے ہو تو فدیہ دے دو۔ پھر اس حکم کو تھوڑا سا شروع میں اس طرح سے رکھا گیا کہ اگر میں اس کی تاریخ آپ کو بتاؤں تو اس میں یہ تھا کہ روزہ شروع میں نفل کی حیثیت میں تھا۔ پھر مکے میں آپ نے عاشورہ کا روزہ اس لیے رکھا تھا کہ مکے کے لوگ رکھتے تھے، لیکن جب آپ مدینہ تشریف لائے تو وہاں پتہ چلا کہ یہودی جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو نجات دی تھی فرعون سے، اس کے شکرانے کے طور پر انہوں نے روزہ رکھا تھا۔ تو یہودیوں نے عاشورہ کا جو روزہ ہے رکھنا شروع کیا، تو آپ نے بھی اس روزے کو رکھا، بلکہ فرض کر دیا۔ پھر اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ نے کہا کہ اب تم چاہو تو روزہ رکھو محرم کا، چاہو تو چھوڑ دو، نفل ہے، لیکن آپ نے اس کی ترغیب دی۔ رمضان کے روزے بھی بتدریج فرض کیے گئے۔ پہلے یہ تھا کہ ایام معدودات، کچھ گنے چنے دن میں روزے رکھ لو تو کافی ہے، فرض کیجئے مہینے میں 3 دن کسی نے رکھ لیے، کسی نے 10 دن رکھ لیے، اور پھر اس میں رکھنا نہ چاہیں تو اس کا فدیہ دے کر بھی بچ سکتے تھے۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب حکم دوسری آیت میں اترا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم ہو، کہ جو تم میں سے اس مہینے کو پا لے اس کو چاہیے کہ اس مہینے بھر روزے رکھے۔ اچھا، اب مہینے بھر کے روزے کا مطلب شروع میں صحابہ نے یہ سمجھا کہ ہم جب تک جاگتے رہیں، جب تک ہم افطار کے بعد کھاتے رہیں، لیکن اگر افطار سے پہلے ہم سو گئے تو اب افطار نہیں کر سکتے اور روزہ ہمارا کنٹینیوس اور لگاتار ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک صحابی کے ساتھ 3 دن یہ واقعہ پیش آیا، وہ بالکل تھکان میں آ گئے، تھک گئے، اور یعنی روزہ رکھنا مشکل ہو گیا۔ تو پھر قرآن کی آیت اتری کہ نہیں، روزہ فرض ہے دن میں، کہ جب جو صبح کی روشنی ہے وہ تاریکی کے ساتھ الگ ہونے لگے تو اس وقت اس کو کھانا پینا بند کر دو، اور جب سورج ڈوب جائے تو اس کے بعد کھانا پھر سے تم کر لو۔ اب اس میں سوتے ہو جاگتے ہو اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ تدریج کے ساتھ احکام اترے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اور تفصیلات بتائیں کہ روزے سے کیا چیزیں متاثر ہوتی ہیں، کن چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے۔
اگر اس کے فضیلت کے بارے میں ہم اگر حدیثوں کو سنیں تو ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبے کے لیے ممبر پہ چڑھ رہے تھے، تو آپ نے پہلے جب قدم رکھا تو کہا آمین، جب دوسری دفعہ قدم رکھا تو کہا آمین، تیسری پر رکھا پھر کہا آمین۔ تو صحابہ نے اس پر سوال کیا کہ یہ آپ نے آج ایک ایسی بات کی جو ہم نے اس سے پہلے آپ سے نہیں سنی۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں، حضرت جبریل آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو 3 لوگوں کے لیے میں دعا کر رہا ہوں کہ اگر وہ فائدہ نہ اٹھا سکیں تو وہ محروم شمار ہوں گے، اور آپ ان پر آمین کہیے گا۔ تو ایک آدمی وہ ہے جس کو اس کو روزہ ملے، رمضان مل جائے، رمضان کے مہینے اس کو مل جائیں، اور پھر وہ رمضان کے ذریعے سے اپنی جنت نہ بنا سکے، تو آپ کہیے کہ وہ محروم ہے۔ دوسرے کے بارے میں کہا کسی کو اس کے والدین دونوں زندہ مل جائیں یا ایک، اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ بنا سکے، تو ان کے لیے بھی آپ کہیے وہ محروم ہے۔ تیسرے کے لیے کہا گیا کہ جب میرا نام اس کسی کے سامنے لیا جائے اور وہ اس پہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے تو آپ کہیے کہ وہ شخص محروم ہے، تو میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ ایک اور بہت مشہور حدیث ہے کہ آپ نے، سلمان فارسی نے روایت کیا ہے کہ آپ نے شعبان میں ایک تقریر کی اور یہ کہا کہ دیکھو ایک بہت اہم مہینہ تمہارے پاس آنے والا ہے، اس کے اندر رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے اندر جو شخص کسی کو روزہ افطار کرا دے اس کا ثواب بھی ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اس نے روزہ رکھا ہے، اس کے اندر مومن کے لیے جو نوافل ہیں وہ فرض کے برابر شمار ہوتے ہیں، اور جو فرض ہے وہ 70 گنا اس کا اجر ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ اس کا ایک عشرہ، پہلا 10 دن کا وہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرے عشرے میں انسان کو اللہ کی طرف سے جہنم سے پروانہ آزادی مل جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس رمضان کے اندر تم رمضان کے ساتھ جو تم میں سے کر سکے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ وہ روزہ رکھے، اور جو یہ فرض ہے، اور جو تم میں سے کر سکے وہ رات میں قیام کرے، قرآن کو پڑھ کر تراویح میں شریک ہو کر، یہ سنت ہے۔ بہرحال اس طریقے سے اس کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے، اور اس پر ہم سب کا اتفاق ہے، علماء کا اتفاق ہے کہ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں جن کے ذریعے سے اسلام وجود میں آتا ہے ان میں سے ایک رکن روزہ رکھنا ہے۔ اور اس روزے کی فرضیت میں گویا 4-5 باتوں کی شرط ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شخص بالغ ہو، بچہ اپنے بلوغت کے جو ایج ہوتی ہے، پیوبرٹی ایج جو ہوتی ہے، جب اس کو پہنچ جائیں، بچہ ہو یا بچی ہو، تو اس کے بعد یہ روزہ فرض ہوتا ہے۔ بچے پر فرض نہیں ہوتا، عادت ڈالی جاتی ہے تاکہ اس کو عادت ہو جائے، اور جب روزے کی فرضیت ہو تو اس وقت مشکل نہ لگے اس کو۔ دوسری حیثیت یہ ہے کہ اس کے بعد انسان، اور ظاہر ہے کہ اس میں پہلی چیز اس کے ساتھ دوسری یہ بھی ہو گئی کہ وہ اس مسلمان ہو، یعنی روزہ رکھنے والا کوئی بھی رکھ سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے اجر جو ہے اللہ تعالیٰ سے اسی وقت ملے گا جب اللہ تعالیٰ سے وہ ایمان کے ساتھ اپنا عہد قائم کر لیتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ استطاعت ہو۔ اب استطاعت میں 3 قسم کی چیزیں آتی ہیں۔ ایک استطاعت یہ ہے کہ روزہ آدمی رکھے، اور اس کے ساتھ روزے میں انسان کو سفر درپیش ہو تو سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ بیماری ایسی ہو جس سے جو روزہ رکھنے سے بڑھ جائے اور ڈاکٹر یہ کہیں کہ آپ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے تو اس صورت میں اس کو چھوڑ سکتا ہے۔ تیسری صورت یہ بھی ہے کہ ایک آدمی کی استطاعت جتنی بھی کچھ گنجائش ہے، بیمار نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، لیکن رکھ نہیں سکتا، بہت لمبا دن ہے، فرض کی جیسے یہاں کینیڈا میں ہوتا ہے، بعض افراد کے لیے، معمر حضرات کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ 2 حالتیں ایسی ہیں جس میں روزہ چھوڑنا ہی ہوگا، خواتین کے ایام ہیں اس میں روزہ چھوڑنا ہوگا، ولادت کے بعد اس میں چھوڑنا ہوگا، لیکن ان کے لیے گنجائش پھر یہ ہے کہ اگر وہ پریگننسی میں ہیں یا ان کی بچے کو فیڈنگ کرا رہی ہیں تو اس صورت میں بھی وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ تو یہ روزے کے سلسلے میں وہ ہے۔ اب جان بوجھ کر اگر کوئی شخص کھانا کھا لیتا ہے، انسان کی زندگی کی ممانعت 3 طرح کی ہیں کہ کھانا پینا نہ ہو اور انسان کے ازدواجی تعلقات نہ ہوں، تو بھول کر ہوتا ہے تو اس پہ کوئی وہ نہیں ہے، صرف قضا ہوگی۔ جان بوجھ کر کرتا ہے تو اس پہ کفارہ ہوگا۔ اب اسی کے ساتھ ایک نئے مسئلے جو آج کل آتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر فرض کیجئے کہ ہم نے کوئی ایسا انجیکشن لگوا لیا جو جسم میں معدے میں نہیں جا رہا ہے لیکن وہ کسی ضرورت سے لگوا رہے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں عام قاعدہ یہ ہے کہ وہ چیز جو معدے میں جائے، چاہے منہ سے چاہے رگوں سے، اگر وہ غذا ہے تو وہ اس کو نہیں لیں گے، لیکن اگر غذا نہیں ہے تو اس کو لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اعمال ہوئے رمضان کے۔ اب اسی کے ساتھ جو حکمت ہے، قرآن مجید نے 5 باتیں بڑی اہم بتائی ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ روزے سے تم تقوی کی صفت حاصل کر لو۔
تمہارے اندر خدا کا احساس حاضر ناظر ہو جائے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا تم نے جنت دوزخ دیکھی ہے، مگر تمہیں ان پر یقین ہو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بات اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان مادی زندگی سے اپنے آپ کو کاٹ لے اور روحانی زندگی کی طرف متوجہ ہو جائے۔ دوسری چیز اللہ نے اس میں یہ کہی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان تصوموا خیر لکم، روزہ تمہارے لیے خیر ہے۔ تم اگر روزے کو رکھو گے تمہیں محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مشورہ دیا ہے وہ ہماری بھلائی کے لیے دیا ہے۔ تیسری بات یہ کہی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم پہ کوئی ایسا حکم نہیں نافذ کیا جو تمہاری استطاعت سے بڑھ کر ہو، کہ اللہ چاہتا ہے کہ آسانی ہو، نہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکل چاہے۔ تو انسان کی وسعت میں ہے، اور شریعت کے اندر جتنی حکمرانیاں دی گئی ہیں، احکام دیے گئے ہیں، وہ انسان کی استطاعت کے اندر ہیں۔ اگر استطاعت انسان کی انفرادی طور پر کمزور ہے تو رخصت آ جاتی ہے، اس میں عذر ہوتا ہے تو چھوٹ آ جاتی ہے۔ پھر اللہ نے ایک بات کہی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ روزے سے تمہارا تعلق قرآن سے جڑ جائے، اور قرآن جو ہے وہ تمہیں ہدایت دے گا، تمہیں یہ بتائے گا کیا اچھا ہے کیا برا ہے، فرقان ہے وہ۔ اور چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ تمہارے لیے ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنے عمل سے یہ ثابت کر دو کہ جب تم نے اپنے نفس کو ہمارے تابع کر دیا تو تم نے ہماری بڑائی کا اعلان کر دیا، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی تکبیر تم بیان کر دو، اور اللہ کی ہدایت کو تم واقعی سمجھو کہ اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم دنیا میں وہ چیز آج پالیں جس سے آخرت میں ہمیں فائدہ ہو۔ آخری بات اللہ نے اس میں یہ کہی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندے بنو۔ میں تھوڑا سا کبھی کبھی اپنے طور پر بھی سوچتا ہوں کہ بھائی روزہ رکھا ہوا ہے، بڑی مشکل ہو رہی ہے، ساری زندگی کے معمولات بھی کرنے ہیں، عجیب صورتحال ہے، اور کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ بھائی کوئی رخصت مل جائے، کوئی چھوٹ مل جائے، کیسے ملے، تو شکر کا موقع ہی نہیں آتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ شکر کا موقع اصل میں اس وقت آئے گا جب اس مشقت کو جھیلنے کے بعد اللہ کا انعام مجھے ملے گا، تو میں کہوں گا کہ واقعی آج کی مشقت نے مجھے جس انعام کو دلوا دیا وہ اس کے بغیر نہیں مل سکتا تھا۔ جیسے ایک امتحان دینے والا ہے کہ جب وہ سال بھر محنت کر کے بعد ٹیسٹ میں کامیاب ہو کے آتا ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ واقعی میری محنت ٹھکانے لگی۔ تو لعلکم تشکرون میں یہ چیز بھی موجود ہے کہ ایک انسان محسوس کرے کہ دیکھیے اللہ نے ہم کو کھلایا پلایا، بہت سے لوگ ہیں جن کو نہیں ملتا، لیکن ہم نے اپنے اوپر خود سے پابندی لگا دی، اور اپنی چھوٹی سی پابندی کو اللہ نے ایک ہمیشہ کے انعام میں بدل دیا، یہاں تک کہ جنت میں اللہ نے وہ ایک دروازہ بنا دیا جس کو باب الریان کہتے ہیں، جہاں سے صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جو روزہ رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کی ایک صفت دوسری آیت میں بیان کی کہ وہ صائمین، وہ مومنین جو روزے دار ہوتے ہیں، یعنی روزہ رکھنے والے صرف روزہ رکھنے والے نہیں ہیں بلکہ وہ روزے داری کی حالت زندگی بھر گزارتے ہیں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں روزہ 1 مہینے کی ٹریننگ دینے کے بعد انسان کو 11 مہینے ایسا کر دیتا ہے کہ وہ روزے دار نہیں ہوتا، مگر روزے کی صفتیں اور روزے کی مقصد اور روزے کے فوائد وہ چلتا رہتا ہے۔ کس طرح سے کہ حرام سے جب بچنے کا موقع آتا ہے تو سب سے پہلے بچنے والا ہوتا ہے، کیونکہ جب اس نے رمضان میں حلال سے اپنے آپ کو بچا لیا تو حرام سے تو یقیناً وہ دور رہے گا۔ یہ وہ گویا پوری کیفیتیں ہیں جو گویا رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 1 مہینے کے لیے ضروری کی ہیں، لیکن اس کے فوائد ہماری زندگی بھر کے لیے رکھے ہیں۔ امام حسن بصری بہت مشہور تابعی ہیں، ان کا ایک بڑا مشہور قول ہے کہ انہوں سے کسی نے سوال کیا کہ ایک صاحب رمضان میں بہت عبادت گزار ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی رمضانی نہ بنو، ربانی بنو، رب والے بنو، صرف رمضان والے نہ بنو۔ تو اللہ کو ہم رمضان میں نہ پہچانیں بلکہ زندگی بھر پہچانیں، تو پھر ہمارا اللہ سے جو تعلق ہے وہ بندگی کا زندگی بھر قائم رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, feeding and educating needy children, supplying fresh water to people living in remote desert areas, providing disaster relief to the needy around the world. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. سکارپورو دی واحد تے مثالی سپر مارکیٹ بٹالا سپر مارکیٹ 200 مارکم روڈ سکارپورو، مارکم روڈ تے ایگلنٹن دا سنگم۔ فون 4162643111 بٹالا سپر مارکیٹ۔ Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, a halal food bank serving needy families, delivering food to the homeless, a free clinic for those without health coverage, a shelter for abused women and children. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah.
ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیر و خیریت سے خوش و صحت مند ہوں گے. ویلکم ٹو ساز و آواز. اور آج اتفاق یہ ہے کہ میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ ساز اور آواز نہیں ہے، آپ کو میری یہ آواز سننی پڑے گی. ساز اور آواز میں ویلکم کرتا ہوں رمضان المبارک کا مہینہ، اور رمضان المبارک آپ تمام لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کے پروگرام میں میری بہت خوش قسمتی ہے کہ بہت ہی لرنڈ پرسن سے میں آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں. جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ان کو دیکھا یہاں پر، پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال ایم الندوی صاحب. اور جب بھی ان کی نشست میں بیٹھتا ہوں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، مجھے بہت کچھ ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. پچھلے کئی سالوں سے ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات رہی ہے، اور ہر سال جب بھی میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، پورے رمضان مبارک میں ان سے ہم لیکچر سنتے ہیں، تو اتنا سمندر ہے ان کے پاس نالج کا کہ وہ تھوڑی تھوڑی نالج ہمیں ہر سال دیتے چلے آ رہے ہیں. اور اس کے لیے میں ڈاکٹر صاحب کا بے حد مشکور ہوں. تھوڑا سا پہلے میں آپ کو ان لوگوں کے لیے جو ڈاکٹر صاحب سے واقف نہ ہوں، بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو ڈاکٹر صاحب سے واقف نہیں ہیں. میرا خیال ہے ہر انسان جو ٹورانٹو میں خاص طور سے رہتا ہو ڈاکٹر صاحب کو ضرور سنا ہوگا، اور ان کی نالج سے ضرور آپ نے فائدہ اٹھایا ہوگا. ڈاکٹر صاحب کا تعارف پوری لسٹ ہے، اور آپ کو میرے ساتھ رہنا ہوگا، آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. سنیے صاحب، پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال ایم الندوی ان کا نام ہے. پی ایچ ڈی شریعہ ام القرا یونیورسٹی آف مکہ سے 1991 میں انہوں نے کیا، اور گریجویٹ عالم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے 1967 میں کیا. اس کے ساتھ ساتھ گریجویٹ بی اے بھوپال سے 1972 میں کیا انہوں نے. پھر گریجویٹ لائسنس شریعہ اسلامک یونیورسٹی مدینہ 1980. پھر ماسٹرز شریعہ اصول الفقہ ام القرا یونیورسٹی مکہ سے 1986 میں کیا انہوں نے. پھر اسسٹنٹ پروفیسر رہے کنگ سعود یونیورسٹی ریاض کے 1991 سے 1997 تک. پھر اسسٹنٹ پروفیسر کنگ سعود یونیورسٹی ریاض میں 1991 سے 1997 تک. اور اس کے ساتھ امام مسلم کمیونٹی آف کیلگری کینیڈا میں 1998 سے 2004 تک. اور ریزیڈنٹ اسکالر ہیں الندوہ انسٹیٹیوٹ کینیڈا سنس 2013 سے. اور چیئر ہے یہ کینیڈین کاؤنسل آف امامز سنس 2014. اس کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ 2009 سے لے کے 2011 تک رہے، اور پھر اب 2015 میں بھی ہے، 2015 سے اب تک بھی ہے. پریزیڈنٹ مسلم کاؤنسل آف پیل کینیڈا سنس 2016، اور چیئر شریعہ ایڈوائزری بورڈ آف اسلامک فائنانسز اینڈ حلال سرٹیفکیشن، اور ممبر TASIS انڈیا تقوی ایڈوائزری اینڈ شریعہ انویسٹمنٹ سولوشنز، اور پھر ممبر ICCMC انٹرفیتھ کمیٹی آف چیپلنسی فار کینیڈین فورسز. میں سمجھتا تھا میں ریڈیو ٹی وی ریئل اسٹیٹ اور اس کے ساتھ مارگیجز وغیرہ کرنے میں بے انتہا ٹائم ہے، بس 24 hours از ناٹ انف فار می. بٹ جب میں نے ڈاکٹر صاحب کی یہ کوالیفیکیشن پڑھی ماشاء اللہ سے، آئی پرسنلی نوئنگ ڈاکٹر صاحب فار سو مینی ایئرز آئی ڈنٹ نو اباؤٹ آل دس، کہ اتنی کوالیفیکیشن. میں تو ہمیشہ میں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب از اے ویری کوالیفائڈ ویری لرنڈ پرسن. جب بھی میں ان کو ریڈیو میں بھی تعارف کراتا ہوں ان کا تو ویری لرنڈ اینڈ ویری کوالیفائڈ کہتا ہوں. مگر آج جب میں نے ان کے یہ دیکھا تو مجھے حقیقت میں ڈاکٹر صاحب کیا تعریف کروں آپ کی سر. الحمدللہ تعریف تو خدا کی ہے، مگر ڈاکٹر صاحب آپ سے میں نے پرسنلی بے انتہا سیکھا ہے، اور ٹورانٹو کے لوگ کیا پوری دنیا کے لوگوں نے آپ سے بہت سیکھا ہے، اور آپ یہ تعلیم دیتے ہی چلے آ رہے ہیں. ویلکم ٹو ساز و آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت بہت شکریہ آپ کے اس موقع پر مجھے یہاں پر مدعو کرنے کا. یعنی آج کا آج جو ہے، جی آج کا میرا آج کے نام آج کے نام آپ کے پروگرام کے نام ہے. تو بہرحال امید یہ ہے کہ یہ آج کا دن اچھے رمضان کا آغاز بھی ہوگا،
انشاءاللہ. اور اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کی اور مزید گفتگو جاری رہے گی. ویسے تو آپ نے ابھی کہا تھا کہ شیطان بند ہو جاتا ہے جی لیکن رمضان میں آپ مجھے باندھ دیتے ہیں پروگرام کے ساتھ. پروگرام کے ساتھ باندھتے ہیں سر، پروگرام کے ساتھ باندھتے ہیں آپ کو. اور آپ سے حقیقت میں لوگ جو ہیں انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جب ہمارے ساتھ آتے ہیں تو بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع ملتا ہے. ڈاکٹر صاحب رمضان المبارک کی بات کریں گے ہم، اور کچھ اور سوالات جو ہمارے پاس آئے ہیں ان کے آپ سے جوابات ہم لیں گے. مگر ایک ابھی آپ تشریف لائے ہیں انٹرنیشنل ہجری کیلنڈر یونٹی کانگریس استنبول میں 28 سے لے کے 30 مئی تک ہوئی تھی وہاں پر. پہلے اس سے پہلے کہ ہم اپنے سوالات کی طرف چلیں، کچھ بتائیے کیا ہوا وہاں پر، کس وجہ سے آپ وہاں گئے تھے؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے. ہمارے ہاں ایک تو عام احساس ہے کہ چاند کا مسئلہ ہمارے لیے ایک ایشو بن گیا ہے. اس میں جو آپ کو معلوم ہے جو یہ مسائل ہوتے ہیں اس سے ہم گزر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ اس کے لیے کچھ نہیں ہو رہا ہے تو اس میں ہمیں تھوڑا سا اگر ہم تفصیل میں جانے کی کوشش کریں تو مجھے خود بعض چیزیں نئی معلوم ہوئی جب میں اس کانفرنس میں گیا. 1966 سے اب تک کوئی 5 کانفرنسیں عالمی طور پر ایسی ہو چکی ہیں جس میں یہ کوشش کی گئی کہ ہم کسی ایک چیز پر جمع ہو جائیں. تو یہ کانفرنس جو تھی وزارت دینی امور جو ہے ترکی کی، اس نے اس کو آرگنائز کیا تھا اور کئی اور ادارے ان کے ساتھ شریک تھے. اور اس کا جو کلائمیکس یہ تھا کہ جو اب تک کانفرنسوں میں باتیں ہوئی ہیں ہم اس کو ایک ریزولوشن میں لائیں. صحیح. تو اس ریزولوشن کے 2 حصے تھے. ایک تو یہ تھا کہ ماہر فلکیات جو ہیں اسٹرونامیکل جن کے پاس ڈیٹا ہے ان کی معلومات کو بھی ہم دیکھیں کہ وہ کیسے ہمیں چاند کے بارے میں پہلے سے کچھ بتا سکیں. اور دوسرا یہ کہ جو ہماری فقہ کے ماہرین ہیں وہ کس طریقے سے اس کو دینی لحاظ سے ہمیں اس کو بتا سکیں کہ چاند کے رؤیت شرعی طور پر کیسے ثابت ہوتی ہے. تو اس سے پہلے کانفرنسوں میں جتنی گفتگو ہوئی تھی اگر میں اس کو مختصر بتاؤں تو اس میں 6 ماڈل بنے تھے. اس کانفرنس میں یہ طے ہوا کہ 2 ماڈل پر ہم گفتگو کریں گے. اور 2 ماڈل تھے کہ یا تو ساری دنیا کا ایک کیلنڈر ہو، سنگولر کیلنڈر پوری دنیا کے لیے، کہ ایک جگہ دنیا میں چاند ہوگا جس کو ہم فقہ کی زبان میں کہتے ہیں گلوبل سائٹنگ، کہ دنیا میں کہیں بھی چاند ہو گیا ساری دنیا کے لوگ اس کو مان لیں گے. دوسرا ماڈل تھا کیونکہ بعض مسائل پیش آ رہے ہیں اس میں کہ کہاں دیکھا گیا، کب دیکھا گیا، کون آگے ہے ہم سے، کون پیچھے. تو ایک اور ماڈل تھا ڈوئل، کہ 2 حصے کر دیں ہم زمین کے اور 2 کیلنڈر بنا دیں. لیکن ہوا یہ ہے کہ جو دونوں کا ایک مشترکہ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیلکولیشن بہت ہی ایگزیکٹ پوزیشن پہ آ چکا ہے اس وقت کہ کب چاند کی پیدائش ہوئی، کب اس کو دیکھا جا سکتا ہے اور کب واقعی دیکھ لیا جائے گا، یعنی ویزیبلٹی آف مون. یہ بالکل طے ہو گیا ہے اب اس وقت. لیکن جو اس میں چاند کے کروز ہیں جس میں چاند جو ہے ذرا سا لائن کے ساتھ اوپر نیچے ہو کے چلتا ہے اور پھر سورج ڈوبنے سے پہلے یا سورج ڈوبنے کے بعد دکھتا ہے، اس کی وجہ سے 11 مہینے ہمارے ایسے ہیں جس میں چاند ایگزیکٹلی ویسی ہوگا جیسے وہ کیلکولیشن کہہ رہا ہے اور آپ دیکھ لیں گے دنیا میں کہیں بھی. ٹھیک. صرف 1 مہینے کا چاند جو ہے وہ ذرا سا مسئلہ ہے اور اس چاند کو لانے کے لیے ذرا سا سمندر میں کوئی غوطہ لگائے تو مل جائے گا وہ، کیونکہ وہ صرف سمندر میں دکھے گا، خشکی میں نہیں دکھے گا. ٹھیک. تو یہ ایک ایشو تھا جس پر کافی گفتگو ہوئی کہ اس کو کیسے حل کیا جائے. لیکن 3 دن کی کانفرنس تھی، 50 ملکوں سے لوگ آئے تھے، 200 مہمان تھے اس میں، اور حکومت نے یعنی وزارت دینی امور نے مکمل انتظام ہر طرح کا ان کو کیا تھا. اور بڑی مطلب کہہ لیجئے کہ 9 سے لے کے 6 بجے تک 3 دن تک لگاتار گویا کانفرنس چلتی رہی. آخر میں یہ طے ہوا کہ ووٹنگ کی جائے. تو آپ حیرت کریں گے کہ 127 ووٹ آئے جس میں سے 107 ووٹ اس پر تھے کہ ہم سب چاند کو گلوبل مانیں گے. صحیح. اور کیلکولیشن کو ہم استعمال کریں گے اور رؤیت کو باقاعدہ طور پر کہیں نہ کہیں ضرور دیکھ کر اس کو چاند کا اعلان کر دیں گے. صحیح. 20 ووٹ ایسے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ہماری کوئی رائے نہیں ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں کوئی اپوزیشن نہیں تھی یعنی ووٹ کے لحاظ سے. بعد میں کچھ کمنٹس میں نے دیکھے کہ لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس میں اعتراض ہے، لیکن اس وقت یہ چیز اس طرح سے نہیں ہوئی. اچھا، اس میں انہوں نے 3 باتوں کو ہائی لائٹ کیا. ایک تو یہ کہ بھائی ہم نے یہ طے تو کر لیا، صحیح. سوال یہ کہ نافذ کیسے کریں. تو انہوں نے کہا بھائی ہم ایک کام یہ کریں گے کہ OIC جو ہے مسلمان ملکوں کی تنظیم، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، ان سے ہم درخواست کریں کہ اب آپ مسلم ملکوں کو اس پہ آمادہ کریں کہ وہ لوگ اس کو اپنا لیں. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ چاہیں گے کہ اگر آپ ابھی نہ کر سکیں تو کوئی تدریجی طور پر اس کو پلان کو نافذ کر لیں.
یعنی آج سال 1 سال میں 2 سال میں 3 سال میں. ٹھیک. تیسری بات انہوں نے بہت دلچسپ کہی جو ہمارے لحاظ سے بڑی مفید تھی، بلکہ میں نے وہاں پر یہ بات کہی کہ بھائی فقہ میں تو مسئلہ یہ ہے کہ 1 چاند ہو یا 2 چاند ہو، یہ مسئلہ ہے. ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک شہر میں 3 عیدیں ہوں. صحیح. یہ ہمارا زیادہ بڑا مسئلہ ہے. صحیح. تو اس کو ہم کیسے حل کریں؟ تو انہوں نے خاص طور سے یہ کہا کہ مسلم مائنارٹیز کے لیے ہمیں جو حل پیش کر رہے ہیں یہ یقیناً ان کے لیے بہت ہی یعنی مطلب آئیڈیل ہوگا. تو میں ذاتی طور پر تو صحیح بات یہ ہے کہ میں آپ سے گفتگو پچھلے رمضانوں میں جب ہوتی رہی ہے تو چاند کا مسئلہ ہمیشہ سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے. صحیح. اور میں نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ یہاں پر ایک تو ہلال کمیٹی ہے اور ایک فقہ کونسل ہے جو کیلکولیشن پہ جاتی ہے، لیکن ہم نے جو پروگرام ڈیزائن کیا تھا کریسنٹ کمیٹی میں وہ یہ تھا کیلکولیٹڈ سائٹنگ، کہ ہم کیلکولیشن سے اہیڈ آف ٹائم، یعنی آپ 1 سال پہلے اپنا حال بک کرا لیجئے، اپنے آپ چھٹی لے لیجئے، طے ہے کہ اس دن چاند دکھے گا. اور 95% یہ ہے کہ دکھے گا. صرف 5% یہ ہے کہ دنیا میں کہیں چاند نہیں دکھا تو ہم ریورس کر دیں گے. وہی بات جو کانفرنس میں آئی کہ 1 مہینے کا ایشو ہوگا، وہ 11 مہینے بالکل پرفیکٹ ہوں گے. تو تقریباً جو ہم نے پلان کیا تھا وہی تقریباً کانفرنس نے ایڈاپٹ کیا ہے. ابھی اس میں ایک دلچسپ بات بتا دوں آپ کو. ڈاکٹر صاحب دلچسپ بات کو ادھر ہی رکھیے کیونکہ اشارہ ہو رہا ہے کہ ہمیں ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے. بغیر کمرشلز کی یہ پروگرام تو چلے گا نہیں، تو وی گونا ٹیک اے شارٹ بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, feeding and educating needy children, supplying fresh water to people living in remote desert areas, providing disaster relief to the needy around the world. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. سکارپورو دی واحد تے مثالی سپر مارکیٹ بٹالا سپر مارکیٹ 200 مارکم روڈ سکارپورو، مارکم روڈ تے ایگلنٹن دا سنگم. فون 4162643111. بٹالا سپر مارکیٹ. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, a halal food bank serving needy families, delivering food to the homeless, a free clinic for those without health coverage, a shelter for abused women and children. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. ویلکم بیک ٹو ساز و آواز. اور ایک بڑے مسئلے پہ ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سے، اور امید یہ ہے کہ اس پوری کانفرنس کے بعد جس سے ڈاکٹر صاحب ٹورانٹو واپس آئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ٹورانٹو میں بھی ایک عید ہو جائے، ہو سکتا ہے ٹورانٹو میں بھی ہم ایک دن رمضان کا شروع کر دیں گے، سارے لوگ ایک دن روزہ رکھیں گے، سارے لوگ ایک دن عید منائیں گے. اور یہ جو چلیں اس پہ بات نہیں کروں گا. ڈاکٹر صاحب آپ بڑی دلچسپ بات بتا رہے تھے. I was going to go into a different direction but I don't want to do that. پھر بتائیں آپ کیا ہو. جی یعنی میں بتا دوں کہ جیسے یہ میرے پاس یہ اخبار ہے، حریت ڈیلی میل ہے یہ وہاں کا، جس میں انہوں نے باقاعدہ یعنی کوریج دیا ہے. عربی اخباروں نے بہت کوریج دیا اور وہاں کی ٹی وی نے اس کو بہت ہی اس کے ساتھ پیش کیا، ہائی لائٹ کیا، اور خاصے انٹرویو وغیرہ بھی آئے. اس میں دلچسپ بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس کا جو کہہ لیجئے کہ اصل فائدہ جو ہمیں ہونا ہے وہ اس کی کچھ بنیاد پہلے سے پڑ چکی ہے. اگر آپ کے علم میں ہو تو اس وقت ہوا یہ ہے کہ جو ہلال کمیٹی ہے اس میں ایک نیا ورژن آ رہا ہے کہ ہم سعودی کیلنڈر پہ چلے جائیں. اچھا. بجائے اس سے کہ ہم لوکل پہ جائیں، سعودی چاند کے بارے میں ہم طے کر لیں. تو میں جب کانفرنس میں گیا تو وہاں سعودی 2-3 اسکالر آئے ہوئے تھے بڑے، ان سے میں نے بات کی اور ان سے میں نے یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ایک دفعہ کہ آپ کے پاس وزٹ ہو اور ہم آپ کے سسٹم کو سمجھ لیں. کیونکہ ہمیں بعض لوگوں سے طرف سے جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ کہ بھائی چاند آپ نے بغیر دیکھے اعلان کر دیا یا پورا جو ڈیٹا ہے اس کے حساب سے نہیں بن رہا ہے. تو انہوں نے کہا بالکل ہم بہت ویلکم کریں گے، آپ آئیے. تو اگر فرض کیجئے کہ چاند سعودی اسکالرس اس جو ریزولوشن پاس ہوا اگر اس کو اپنا لیتے ہیں تو ہمارا تو مسئلہ ویسے حل ہو گیا. صحیح. اور اگر ایسے نہ ہوا اور سعودی عرب میں ہم چلے گئے اور وہاں سے کوئی بات ایسی لگی امید افزا اور یہاں پر لوگوں نے مان لیا تو مجھے امید یہ ہے کہ پھر سارے لوگ اس پہ جمع ہو سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے 2 مسئلے ہیں جو حل ہوئے بغیر کام نہیں کر سکتے. ایک تو یہ ہے کہ سب ایک ساتھ عید منائیں، دوسرا یہ ہے کہ بعض عرب جو ہمارے ساتھی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عرفات کے دن ہی ہم عرفات کا روزہ رکھیں گے، چاہے ہمارا کیلنڈر میں تاریخ 8 ہجری ہو رہی ہو یا کچھ اور ہو رہی ہو، مثلا 8 ذی الحجہ ہو تب بھی ہم اس کو وہ کریں گے.
تو اگر سعودی عرب والوں کا چاند ٹھیک ہو جاتا ہے تو عرفات کا دن بھی ہمارا یہاں پکا ہو جائے گا. تو ایک لحاظ سے دو ایشو جو ہمارے ہیں وہ اس کانفرنس سے جڑے ہوئے ہیں اب. تو یقیناً میری بھی خواہش ہے اور یقیناً آپ سب کی خواہش ہوگی کہ یہ کانفرنس جو ہے وہ عمل میں آ جائے, اور جو لوگوں کے اپنے اپنے مختلف یعنی کہہ لیجئے کہ لائلٹیز کہہ لیجئے یا ان کے اپنے اپنے جو ترجیحات ہیں وہ اگر امت کو جمع کرنے پہ یکسو ہو جائیں تو بہت بڑا فائدہ ہوگا. میں اس کو ایک بات سے سمجھانے کی کوشش کروں کہ ہمارے ہاں ایک اصول یہ ہے کہ مثلا فرض کیجئے کہ مسجد میں امامت ہونی چاہیے, جماعت. اچھا, امام کی آپ کوالیفیکیشن رکھتے ہیں کہ یہ ہائیسٹ لیول ہے. ایشو یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ ہائیسٹ لیول اگر ہو لیکن اس سے نیچے والا نماز کرا دے تو جماعت ہو جائے گی کہ نہیں؟ جی, تو سب نے کہا ہے کہ جماعت ہو جائے گی. تو دوسرے الفاظ میں دو باتیں ہوئیں, ایک ہوا مضبوط رائے اور ایک ہوئی کمزور رائے, لیکن جمع کس پر ہوئے؟ تو اجتماعیت اگر وجود میں آ جاتی کمزور رائے پر تو وہ طاقتور سے بہتر ہے. یعنی اگر اس پوائنٹ کو ہم سمجھ لیں تو یہ ایشو نہیں ہے کہ میری رائے زیادہ قریب ہے کتاب و سنت کے, اجتماعیت اس پہ ہو رہی ہے. ہاں یہ ہے کہ اجتماعیت غلط بات پہ نہیں ہو سکتی, یعنی دین کے اندر ہی ہوگی, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کمزور کے رائے کو ہم نے لے لیا کہ اسی پر جمع ہو رہا ہے. تو فرض کیجئے کہ مجھے اختلاف ہے کہ مثلا فلاں صاحب کا رویت کا مسئلہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا ہمارا ہے, لیکن اگر اس پہ ہم سب جمع ہو سکیں تو میرے نزدیک یہ بھی ایک امت کے فائدے کی چیز ہے. اور اس کے لیے میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں, بڑی خوبصورت حدیث ہے وہ. آپ نے فرمایا کہ 2 مہینے ایسے ہیں جس میں کمی نہیں ہوتی, اور وہ 2 مہینے ہیں عید کے, اور وہ ہیں شوال اور ذوالحج. اب اس میں جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ کمی نہیں ہوتی. تو ہمارے علماء نے بہت سی اس کی تشریحات کی ہیں. مجھے جس بات پر اطمینان ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سب ایک ساتھ عید منائیں, اور فرض کیجئے کہ میں اپنا ایک دن روزہ باقی ہے میں بعد میں رکھ لوں, اور ایک صاحب کا روزہ پہلے ایک دن ختم ہو گیا لیکن وہ ایک دن رکے رہیں اور عید ساتھ منا لیں, تب بھی اللہ کے ہاں اجر کم نہیں ہوگا. نہیں, مگر یہ جو ہے ڈاکٹر صاحب یہ تو بہت بڑا ٹاپک ہے, اور چاند اور چندہ کا ٹاپک جو ہے ہمارے یہاں کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. اور یہ جو آپ نے ایک نیا ٹاپک جو میں جس پہ چھیڑنا نہیں چاہ رہا تھا, مگر یہ کہ میں ایک بلنٹ سا سوال کرتا ہوں آپ سے, عید کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں آپ؟ نہیں, اصل میں جواب میرا 2 حصوں میں ہوگا. میں اگر اس دن کو عید کا دن مان رہا ہوں تو روزہ نہیں ہوگا, لیکن اگر میرے کیلنڈر میں وہ دن عید کا نہیں ہے, آپ کے نزدیک ہے فرض کیجئے, تو اختلافی مسئلہ ہو گیا. تو ایک شہر میں 2 عیدیں کیسے ہو سکتی؟ نہیں, ہو تو سکتی ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ہونا نہیں چاہیے. لیکن اب اس کا آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس مسئلے کو ہم حل کیسے کریں. اس کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں بطور ایک عالم کے فرض کیجئے دینی رائے دے دوں گا, لیکن جو چیز مس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ نافذ کون کرے اسے. ہمارے پاس جو قوت نافذہ ہے وہ پائی نہیں جاتی, اور لوگ جب تک نہیں سنتے جب تک آپ اس کو بزور نافذ نہ کریں. لیکن اگر یہ چیز واقعتاً ہمارے ہاں ہو جائے اور ہم آپس میں طے کر لیں کہ نہیں ٹھیک ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی ہوگا لیکن ہم جمع ہوں گے. اب مثلا میں آپ کو مثال دوں کہ ہمارے ہاں 2-3 شہر ایسے ہیں جہاں پر یہ طے ہو گیا کہ کچھ بھی ہو ہم عید ساتھ کریں گے. ایڈمنٹن ان میں سے ایک شہر ہے. ایڈمنٹن میں جتنی تنظیمیں وہ دیوبندی ہوں, تبلیغی ہوں, عرب ہوں, جتنے بھی ہیں, سب نے یہ طے کیا کہ ہم عید ایک ساتھ کریں گے. اب یقین کیجئے کہ وہ مسئلہ جو ہے وہ اختلافات کے باوجود حل ہو گئے. ڈاکٹر صاحب اس مسئلے پہ ہم بات کرتے رہیں گے اور ضرور کریں گے. میرا تھوڑا سا ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو لائٹ موڈ میں لے کے آتے ہیں, اور میں اور آپ تو بحث نہیں کر رہے ہیں یہاں پر, ہم تو ایک جو آپ ڈیسائیڈ کر کے آئے اس کے متعلق لب لباب میں نے دیکھنا ہے کیا ہوا اس کا, اور لب لباب ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. مگر ہمارے ایک نعت خواں ہیں بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک جناب لیاقت علی خان صاحب سے ہم ایک بہت ہی خوبصورت نعت سنیں گے, اس کے فوری بعد ہم پڑھا میں واپس آئیں گے. میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں, آنکھوں سے بولتا ہوں
چپ کھڑا ہوا ہوں، آنسو ندامتوں کے ہے چشم تر سے جاری، آنسو ندامتوں کے ہے چشم تر سے جاری، چھپ چھپ کے رو رہا ہوں، چھپ چھپ کے رو رہا ہوں، دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں، کرنیں نکل رہی ہیں میرے وجود سے بھی، کرنیں نکل رہی ہیں میرے وجود سے بھی، خورشید بن گیا ہوں، دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں، مجھ پر میرے نبی کا ابھی کرم نہ ہوگا، مجھ پر میرے نبی کا ابھی کرم نہ ہوگا، اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں، اللہ میری قسمت برسات رحمتوں کی، اللہ میری قسمت برسات رحمتوں کی، اب تو میں آ گیا ہوں، اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں، اعجاز میری مٹی اب ہو گئی سوارت، اعجاز میری مٹی اب ہو گئی سوارت، میں کیمیاء بنا ہوں، میں کیمیاء بنا ہوں دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ
مصطفیٰ میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں، آنکھوں سے دیکھتا ہوں، دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں۔ Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, feeding and educating needy children, supplying fresh water to people living in remote desert areas, providing disaster relief to the needy around the world. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. سکارپورو دی واحد تے مثالی سپر مارکیٹ بٹالہ سپر مارکیٹ 200 مارکم روڈ سکارپورو، مارکم روڈ تے ایگلنٹن دا سنگم، فون 4162643111 بٹالہ سپر مارکیٹ۔ Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, a halal food bank serving needy families, delivering food to the homeless, a free clinic for those without health coverage, a shelter for abused women and children. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. ویلکم بیک ٹو ساز و آواز، اور بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے، اور یہ پوری دنیا کے لوگ اسپیشلی نارتھ امریکہ کے لوگ جو ہیں، کئی جگہ تو ڈاکٹر صاحب 3 عیدیں کیا 4 عیدیں ہی منائی جاتی ہیں. اور مجھے ایک چیز سے بڑا ہر سال اس وقت جو ہے نا، وہ عمر آپ بات کرتے رہتے ہیں اس کے متعلق، وہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو سعودی عرب اور عرب ممالک کے بہت قریب ہے، ہم تو چلو 7 سمندر پار ہیں، وہاں پر بھی اتنا، وہ جب اجتماعیت کا آپ نے ذکر کیا تھا کہ بھئی وہاں پر بھی اتنے قریب ہونے کے باوجود 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، اب 4 عید کہاں تک پہنچیں گی عیدیں؟ 4 تو عیدیں، ویسے تو ہم 3 عید مناتے ہیں، مگر مین عید کی بات کر رہا ہوں میں. لب لباب کیا نکلا آپ کا اس کانفرنس کے بعد؟ نہیں، اس میں اصل میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس بات کو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ بھی کہہ لیجیے اہل فکر ہیں، اہل علم ہیں، اور جو بھی اس سے متعلق حکومتیں ہیں، وہ بہرحال چاہتی ہیں کہ مسئلے کا حل نکلے. تو ایک پازیٹیو بات ہے. مطلب منفی باتیں تو ہمارے یہاں آ جاتی ہیں نا معاشرے میں کہ دیکھیے کچھ نہیں ہو رہا ہے، اور بعض دفعہ ایک آدھ کوئی ایسی بات سامنے آتی بھی ہے جس سے ایک منفی تاثر پیدا ہوتا ہے. لیکن میں تو صحیح بات یہ ہے کہ میں جب اس کانفرنس میں گیا، میں اس سے پہلے والی کانفرنس میں نہیں گیا تھا، یہ پہلی کانفرنس تھی میری، تو میرے لیے تو وہ 3 دن بڑے قیمتی تھے. اور میں سمجھ رہا تھا کہ میں جو یہاں پر مجھے ملنے جا رہا ہے، یہ میرے لیے نہیں بلکہ میری کمیونٹی کے لیے اور یہاں کے لیے ایک بڑی اچھی خبر ہوگی. اور میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ میرا پچھلا جمعہ الفلاح میں اسی پر تھا، میں نے کمیونٹی کو بتایا کہ یہ ہوا. تو ہوا یہ کہ ایک صاحب یہاں ایک پروگرام دینے آئے ہوئے تھے ایڈمنٹن سے. وہ انہوں نے جو سنا تو انہوں نے کہا میں آپ کا ایک پروگرام ریکارڈ کروں گا، تو آدھا گھنٹے کا پروگرام ریکارڈ کیا انہوں نے میرا اس میں باقاعدہ. اور وہ امید یہ ہے کہ شاید وہ یوٹیوب وغیرہ پہ ڈالیں گے بھی اسے، انگلش میں ہوا ہے وہ. تو مجھے امید یہ ہے کہ ایک طرح سے یہ بات اس طرح سے پھیلے گی، تو پھیلنے سے بھی لوگوں کو ذرا سا ایک کم سے کم یہ ہمت ملتی ہے کہ بھائی کچھ ہو رہا ہے اور ہمیں اس سلسلے میں مطلب یہ کچھ کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جن اداروں سے ہم بات کہہ سکتے ہیں اپنی، ان کو ہم یہ کہیں کہ بھائی آپ لوگ اس کو سنیے. مطلب فسقی حکومتیں ہیں یا مختلف قسم کے ذمہ دار ہیں، ادارے ہیں، جمعیتیں ہیں یا مساجد ہیں، ہم اسے یہ کہیں کہ بھائی آپ اس کے لیے کچھ کیجیے اور حل نکالیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیز اگر بڑھے گی نا تو انشاءاللہ اس سے ایک پازیٹیو چینج جو ہے وہ نکلے گی. اور میں نے یہ بات کئی دفعہ کہی ہے کہ ہمارا آئندہ مستقبل اسی سے جڑا ہوا ہے. ہم چاہیں نہ چاہیں وقت لگے گا، لیکن کرنا ہم کو یہی ہے. آج کر لیں یا فرض کیجیے. ڈاکٹر صاحب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ نے کسی ایک ادارے کو ریپرزینٹ کیا ادھر، you weren't the representative of all of Canada یا all of North America. کونسل آف امام کی طرف سے میں گیا تھا. کونسل آف امامس کی طرف سے گئے تھے.
اب یہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے اور آپ کے علاوہ اور بھی کوئی یہاں مسجد کے امام یا کوئی وہاں پر پہنچے تھے آپ کے ساتھ؟ یہاں سے تو صرف میں تھا، بنیادی طور پر مجھے ہی دعوتنامہ ملا تھا، لیکن ہمارے آپ کو یاد یہاں پر ہوگا، آپ جانتے ہوں گے، خدیجہ سینٹر کے جو حامد سلیمی ہیں، میں اور وہ دونوں اس میں مشترکہ طور پر شریک تھے، اور ہو سکتا تھا وہ بھی جاتے، لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی میرا جانا کافی ہے، تو اس لیے وہ نہیں گئے۔ تو وہ 2 حضرات تو ہماری طرف سے مطلب کم سے کم اس میں شریک ہیں۔ اور اس میں ہوا یہ ہے کہ اگر آپ یوں دیکھیں کہ جیسے ہمارے ہاں سے جو پاکستان ہندوستان کے علماء کا طبقہ ہے، اس کی نمائندگی اگر دیکھا جائے تو مولانا تقی عثمانی صاحب پاکستان سے آئے ہوئے تھے اس کانفرنس میں، اور اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ سے خاصے لوگ آئے ہوئے تھے، یو کے جو مسلمانوں کی مختلف تنظیمیں ہیں وہ آئی ہوئی تھیں۔ تو وہ لوگ جن کے ہاں چاند کا ایشو ہے، اور چاند کے ایشو سے زیادہ ان کی رائے کا ایشو ہے، وہ دونوں وہاں موجود تھے۔ تو یہ کہ اب یہاں پر بھی بہت ساری کمیٹیز ہیں، ہے نا، رویت ہلال کمیٹی ہے، اور اس کے ساتھ پھر بہت ساری کمیٹیز ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ وہ آپ کی بات سے، آپ کی آنے کے بعد آپ کی بات ہوئی ان سے، کیا وہ اتفاق کرتے ہیں اس چیز پر؟ مجھے اس کا تو اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا، لیکن مجھے امید یہ ہے کہ یا تو رمضان میں، یا چونکہ رمضان میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ رمضان اس دفعہ سب کا ساتھ شروع ہوگا، یہ ڈیفینیٹ ہے؟ تقریباً۔ نہیں، تقریباً پہ آ گیا۔ تقریباً کو میں لفظ ہٹا دیجئے، طے ہے کہ رمضان ساتھ شروع ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کب شروع ہوگا؟ جی جی بالکل، یہ بھی طے پکڑ گیا؟ جی بالکل۔ تو ہمیں چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں وہ دکھ جائے گا، چاند دکھ جائے گا، یعنی لازماً دکھے گا۔ جو چاند دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی ہیں، اور جو نہیں ہوتے ہیں ان کے حساب سے۔ آج تو ابر آلود ہے، تو اس کے باوجود اور اللہ کا کرنا یہ ہوتا ہے کہ ہر رمضان کے پہلے دن اور عید والے دن ابر آلود ہوتا ہے، چاند بادل چاند دیکھنے چلے جاتے ہیں، بادل چاند دیکھنے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ طے پا چکا ہے کہ ایک دن سب کا ہو۔ اچھا، اور عید کا کیا ہوگا؟ عید میں اس دفعہ میں نے بتایا نا آپ کو کہ 11 مہینے انہوں نے کہا ہے کہ چاند بالکل ہوگا، یہ وہ والا مہینہ ہے جس میں ایک مسئلہ رہے گا۔ اب اس میں ایک چیز اگر فرض کیجئے کہ طے ہو گئی کہ وہ 30واں روزہ ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی ساتھ ہو جائے گا۔ تو اس دفعہ یہ طے پا چکا ہے کہ 30 روزے ہوں گے؟ جو میرا حساب ہے 6 جولائی کو، مطلب یہ کہ عید کی دن ہو رہا ہے، اس کے لحاظ سے 30 روزے بن رہے ہیں۔ تو مینٹلی تیار ہو جائیں۔ جی جی۔ اور 6 تاریخ کی ہم چھٹی لے لیں؟ جی جی لے لیں ایسا؟ ناظرین، اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہی بات ہے کہ ہم ایک دن، میری تو خواہش ہی رہ گئی کہ یہاں پر نارتھ امریکہ میں، اسپیشلی ٹورانٹو میں، ہم سب مل کے، اب نارملی ہوتا یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو مساگا میں میرے رشتہ دار رہتے ہیں، وہ لوگ دوسرے دن عید مناتے ہیں، اور ہم جو مارکھم اور ایسٹ اینڈ میں رہنے والے ہیں، ہم دوسرے دن عید مناتے ہیں۔ بڑی دکھ کی بات ہوتی ہے، اور یہ ہمارے اپنے بچوں کو سمجھانا سب سے ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے۔ نہیں، اس وقت تو ایک اور نئی بات ہوئی ہے نا کہ یہ حکومت اس پہ تیار ہے کہ آپ کے لیے آفیشیل چھٹی ڈکلیئر کر دے۔ جی، اگر آپ ایک دن کو متعین کر دیں تو وہ تیار ہے، اگر معین کر دیں، اگر متعین کر دیں، ہے نا، اگر ایک دن کر دیں کہ بھئی ہاں اس دن ہمارا، وہ اس پر تیار ہیں کہ اس کا آفیشیل ہالیڈے بنا دیں۔ یہ ایک ہمارے لیے بڑا پازیٹیو چیز ہوگی، اور اس کے لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اور میں آپ کو ویسے خیر وہ ایک نقطہ ایسی ہے، مولانا یوسف اصلاحی صاحب ہمارے ایک بڑے عالم ہیں، یہاں بھی آ چکے ہیں۔ ایک دفعہ ان سے کسی نے کہا بھائی یہاں 2-3 عید مناتے ہیں، کہ بھائی اگر ایک دن سب پر نماز پڑھیں گے تو جگہ ہی نہیں رہے گی نماز پڑھنے کی، تو انہوں نے دیکھتی۔ لیکن بہرحال یعنی یہ پوائنٹ جو اس وقت آ رہا ہے، یہ ہمارے نزدیک بڑا اہم ہے کہ اسکول میں چھٹی کا ہم طے دن بتا دیں، پروونشل اس پہ، مطلب اس میں سٹی میں، اور سب سے بڑھ کر فیڈرل میں۔ یہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز جو ہو جاتی ہے تو یہ ایک بڑی یونیک چیز ہوگی یہاں پر ہمارے لیے کہ ہم اس دن کو اسپیشل ہالیڈے کے طور پر منا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اسپیشلی یہاں کے جو، آف کورس ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں، لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں، مگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ آپ ایک دن پہ اتفاق نہیں کرتے تو کیسے، کیونکہ ان لوگوں کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے کہ ایک ہی جگہ پہ کام کرنے والے 2 شخص، ایک کہتا ہے کہ نہیں آج میری عید ہے، مجھے آج کی چھٹی چاہیے، ایک کہتا ہے کہ نہیں کل میری عید ہے، کل مجھے چھٹی چاہیے۔ تو اس کا بھی علاج اب ہو، اس کا علاج ہوگا۔ اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ فرض کیجئے کہ اس کو کہتے ہیں نا آپ حفظ ما تقدم، کہ کل آگے آپ سڑک پہ جائیں گے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا مثلا، تو آپ گاڑی نہ چلائیں۔ بھئی یہ تو نہیں کرتے نا آپ، صحیح، اس سے باوجود گاڑی چلاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، وہی کہتے ہیں بھائی اگر ہم نے کیلکولیشن سے مدد لی
تو ہو سکتا ہے کہ پھر چاند کسی دن نکلے گا اور ہم کسی دن نکالیں گے. جیسے پہلے سابقہ جو اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ اب ان کا جو چاند کا دن ہے اس کا رویت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ اندیشہ جو بعض لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے وہ اصل میں مسئلہ پیدا کر رہا ہے. لیکن ہم جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اس اندیشے کو بالکل نہیں لا رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چاند کو آپ پہلے سے متعین کر دیں گے کب دیکھا جا سکتا ہے. کیا بات ہے. جی حضرت کرام، چاند اور چندہ کا ذکر تو ایسے ہی چلتا رہے گا، اور بہت ہی خوشخبری کی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک ایک دن شروع ہو رہا ہے یہاں پر، اور عید ایک دن منائی جائے گی. ڈاکٹر صاحب نے تو عید کا ہی بتا دیا مجھے، اور خیر ول سی 30 دن ابھی باقی ہیں. اب ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا یہاں پر، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے کچھ سوالات ہوں گے. اس وقت کے لیے اجازت. اللہ حافظ. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، پلا دے الہی رحیمی کا صدقہ. عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، پلا دے الہی رحیمی کا صدقہ. نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے عطا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر. جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر. مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں، الہی ہمیشہ دو مسرور رکھنا، بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا. الہی ہمیشہ دو مسرور رکھنا، بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا. پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہے، پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا